بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ مسلمہ کذاب کون تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیوں کیا اور آخرکار اس کا انجام کیا ہوا۔ بس آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، جزاک اللہ۔ معزز ناظرین کرام، مسلمہ کذاب خود کو رحمان یمامہ کہتا تھا اور بعد میں کذاب یمامہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو حنیف سے تھا۔ یہ اپنے قبیلہ بنو حنیف کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ اسے اپنا جانشین مقرر فرمائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مسلمہ، اگر تم مجھ سے نبوت میں یہ لکڑی بھی مانگو تو تمہیں نہیں مل سکتی۔ بہرحال جب کذاب دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناکام و نامراد لوٹا تو اعلان نبوت کر ڈالا اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ کذاب من گھڑت وحی کی کہانیاں سنا کر لوگوں کو راہ حق سے منحرف کرنے لگا۔ وہ فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا، سو لوگ جلد ہی اس کی نبوت کے قائل ہو گئے۔ جب اس کی جھوٹی نبوت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو حنیف کے ایک شخص رجال جو نہار کے نام سے مشہور تھا اور چند روز قبل یمامہ سے ہجرت کر کے آیا تھا، اسے اس غرض سے یمامہ روانہ کیا کہ وہ مسلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لائے۔ مگر یہ شخص یمامہ پہنچ کر مرتد ہو گیا اور الٹا مسلمہ کی نبوت کا اقرار کر لیا اور اپنی قوم سے کہا، معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کی نبوت کا اقرار کر لیا ہے اور فرماتے ہیں کہ مسلمہ میری نبوت کا شریک ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگوں نے رجال کی شہادت پر مسلمہ کی نبوت مان لی۔ اس طرح ساری قوم مرتد ہو گئی۔ مسلمہ کذاب نے شراب و زنا کو حلال قرار دیا، قبلہ کی شرط ختم کر دی، نکاح کے لیے گواہوں کی شرط ختم کر دی، الغرض بے حیائی اور فحاشی کو خوب پھیلایا۔ اس نے اپنے مذہب کی ترقی و اشاعت کی ذمہ داری رجال کو دے دی۔ رجال نے اس کے مذہب کی خوب تشہیر کی۔ اس وجہ سے مسلمہ رجال کی خوب خاطرداری کرتا تھا۔ اس نے ایک کتاب بھی بنائی جس کے دو حصے تھے، پہلے کو فاروق اول اور دوسرے کو فاروق ثانی کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کمال جسارت اور بے باکی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا اور اپنی قوم کے دو آدمیوں کے ہاتھ روانہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، مسلمہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، بعد حمد و ثنا آپ نے فرمایا، مسلمہ ان 30 کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو دجال سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ اس دن سے مسلمان مسلمہ کو کذاب کے نام سے پکارتے تھے۔ مسلمہ کذاب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شبدہ بازی کرتا تھا۔ اس نے مرغی کے ایک تازہ انڈے کو سرکے میں ڈال کر نرم کیا اور پھر اس نے ایک چھوٹے منہ والی بوتل میں ڈالا۔ انڈا ہوا لگنے سے پھر سخت ہو گیا۔ پس وہ لوگوں کے سامنے بوتل رکھتا اور کہتا کہ عام آدمی بوتل میں انڈا کیسے ڈال سکتا ہے؟ لوگ حیرت زدہ ہو جاتے اور اس کے کمال کا اعتراف کرتے۔ اس کے علاوہ جب لوگ اس کے پاس مصیبت کی شکایت لے کر آتے تو یہ ان کے لیے دعا بھی کرتا تھا، مگر ہمیشہ نتیجہ اس کے برعکس ہوتا۔ ایک دفعہ ایک عورت نے اپنے 2 بچوں کی لمبی عمر کی دعا کرانے کے لیے آئی تو اس کے دونوں بچے کنویں میں گر کر مر گئے۔ ایک دفعہ اس نے برکت کے لیے کنویں میں تھوک ڈالا تو اس کی نحوست سے کنواں خشک ہو گیا، مگر ان کرتوتوں کے باوجود لوگ اس کو مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد اس کا کاروبار چمک گیا۔
اس کے ماننے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 24,000 کا لشکر دے کر اس ملعون کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، مسلمانوں کی مسلسل جد و جہد کے باوجود کامیابی نہ ہو رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زور سے حملہ کیا کہ دشمن فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی اور ایک باغ میں جا ٹھہری۔ اسلامی لشکر باغ میں داخل ہو گیا اور انتہائی خون ریز لڑائی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مسلمہ گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے لگا۔ جو ہی باغ سے باہر آیا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی، جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، لشکر میں شامل تھے۔ مسلمہ کو دیکھ کر ایسا زور سے نیزہ مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور ایک انصاری جو اس وقت ملعون کے قریب تھے، سر کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ فرمایا کہ میں زمانہ کفر میں سب سے اچھے آدمی کا قاتل تھا اور زمانہ اسلام میں سب سے بدتر آدمی کا قاتل ہوں۔ یہ لڑائی جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں تقریباً 1100 مسلمان شہید ہوئے، جن میں تقریباً 600 حفاظ کرام شامل تھے، جبکہ 20,000 مرتد جہنم وصل ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں نیک بعمل مسلمان بنائے، آمین۔